عزیزان گرامی بہت زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے مجھے معلوم ہے 11:30 بجے مجھے کہا گیا تھا کہ زیارات برآمد کروانی ہے. میں تھوڑا سا وقت زیادہ لوں گا. میری آج رات فلائٹ بھی ہے, اس کے باوجود بھی جو مطالب پیش کروں اسے قبول فرما لیجیے گا. مجمع کی طرف جو ہے میرے ساتھ عزیزان گرامی یہ جملے پیش کر رہا ہوں. لقابہ موجود ہے میرے بہت محترم, ایک سے ایک اچھا پڑھنے والا, مجھ سے پہلے پڑھ گیا. میں بھی مسلسل سارا دن مجالس پڑھتا رہا ہوں. جو مطالب پیش کروں اسے قبول فرمائیے گا. عزیزان گرامی آل محمد کے اہل بیت علیہ السلام کے 2 طرح کے فضائل ہیں. کچھ گھر کے اندر کے فضائل ہیں, کچھ گھر سے باہر کے فضائل ہیں. گھر کے اندر کے فضائل کا خلاصہ دیکھنا ہے تو آیت تطہیر کو دیکھ لیجیے. دیکھیں شیعہ سنی مشترک مجمع میں جملے پیش کر رہا ہوں آپ کی محبتوں کے نظر. گھر کے اندر کے فضائل کا آپ نے خلاصہ دیکھنا ہے, آیت تطہیر کو دیکھ لیں. وہاں پہ بھی مرکز ہے جناب سیدہ. نہیں جملہ نہیں پہنچا سکتا. عزیزان گرامی گھر کے اندر کے فضائل ہوں چاہے گھر کے باہر سے فضائل, جتنے فضائل ہیں ان سب کا مرکز جناب سیدہ. میں یہ جملہ نہیں پہنچا سکتا جو پہنچ رہا ہے. عزیزان گرامی مرکز جناب سیدہ. گھر کے اندر کے فضائل کو دیکھنا, آیت تطہیر کو دیکھ لیں. اللہ تعارف کروا رہا ہے جب جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رب من تحت الکساء, پروردگارہ کون ہیں یہ چادر تلے, تو اللہ نے بڑے خوبصورت انداز سے تعارف کروایا. ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ, ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. آپ یہ جو لوگ پہنچ گئے ہیں اللہ نے تعارف کروایا. دیکھیں میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں, بہت بڑے بڑے لوگ یہاں پہ موجود ہیں, جو جملہ پیش کروں اسے ضائع نہ کیجیے گا. بھائی اگر ایکو بند کر دیں کہ میری رفتار زیادہ رہتی ہے, مجمع کی توجہ رہے میرے ساتھ. عزیزان گرامی جناب سیدہ نے نہیں فرمایا, میرے بابا نے مجھے بتایا, جبرائیل نے اللہ سے سوال کیا. پہنچ رہے ہیں میرے بھائی میرے بچے, یہ میرے بچے سلامت رہے, میرے بزرگ سلامت رہے. جناب سیدہ نے فرمایا میں نے دیکھا جبرائیل نے اللہ سے سوال کیا جو فرش پہ بیٹھ کے عرش کو دیکھے. یہ جملے پہنچ رہا ہے. اچھا اگر کوئی نہیں بولا ابھی تک تو اس کے لیے ایک جملہ پیش کر دوں. حضرت زید بن حارثہ ذہنوں میں ہے, صحابی رسول رضی اللہ عنہ, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, تو ان کے لیے ملتا ہے ان کی آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے, چہرے پہ نور تھا. سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ زید بدل گیا ہے, بالکل الگ سا ہو گیا. پیغمبر نے دیکھ کے سوال کیا کیف اصبحت یا ابن حارثہ, اے حارثہ کے بیٹے کس حالت میں صبح کی ہے؟ کہا اصبحت موقنا یا رسول اللہ, میں نے یقین کی حالت میں, میں نے یقین کی حالت میں صبح کی ہے. کہا یقین کی نشانی کیا ہے آپ کے؟ کہ یا رسول اللہ میں زمین پہ بیٹھ کے بتا سکتا ہوں جنت کہاں ہے, دوزخ کہاں ہے. آپ پوچھئے میں آپ کے صحابہ میں بتا سکتا ہوں کون کہاں جا رہا ہے. یہ سارا مجمع نہیں ہے, رات کے 11:30 بجے پڑھوا رہے ہیں تو ساتھ کیجئے گا سارے مجمع کی توجہ. اگر صحابی عرش پہ بتائے جنت کہاں جہنم کہاں تو مسلمان مان لیتے ہیں, اور اگر سیدہ بتائے جملے پہنچ گئے. توجہ فرما رہے تھے نہیں رہا. اگر کوئی صحابی بتا دیتا ہے تو مان لیتے ہاں انہوں نے دیکھی ہوگی جنت بھی دوزخ بھی, اور وہ بتائے کہ بھئی یا رسول اللہ آپ کہنا بتا دیتا ہوں آپ میں کون کون صحابہ میں سے کون کون کہاں جا رہا ہے. میں نے بڑے ڈھکے چکے الفاظ میں کہا, جو لوگ پہنچ گئے ان پہ سلام ہو. عزیزان گرامی اور اگر کائنات کی ملکہ سیدہ بتائیں, جبرائیل نے اللہ سے پوچھا یا رب من تحت الکساء, امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے 1000 مرتبہ, انہوں نے تو یہ بھی بتایا کتنے 1000 مرتبہ, کتنے 1000 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول خدا پہ نازل ہوئے. آج یہ آیت, آج یہ فضائل, آج علی کے یہ فضائل, آج سیدہ کے یہ فضائل. عزیزان گرامی جو پہنچ رہے ہیں میرے بچے سلامت رہے, تو جناب جبرائیل کئی 1000 مرتبہ نازل ہوئے رسول خدا پہ. جب بھی نازل ہوتے ہوں گے دیکھتے ہوں گے نا یہ علی ہے, یہ سیدہ, یہ حسن, یہ حسین, پھر بھی پوچھ رہے ہیں یا رب من تحت الکساء, یہ چادر تلے کون ہے؟ تو آج شخصیت نہیں پوچھ رہے, فضائل پوچھ رہے.
یہ پروردگارا جو میں سمجھاؤں تو بتا ہے کون؟ تو بی بی فرماتی ہیں قال عز و جل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، عز و جل نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ہم اہل بیت النبوہ، یہ نبوت کا گھرانہ، ومعدن الرسالہ، رسالت کی کان ہے۔ سارا مجمع نہیں ہے، دیکھیں کوئلے کی کان سے کوئلہ نکلتا ہے، سونے کی کان سے سونا نکلتا ہے، چاندی کی کان سے چاندی نکلتی ہے۔ حدیث کے سامنے الفاظ ہے، اللہ فرما رہا ہم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، یہ رسالت کی کان ہے۔ جن نبیوں کو رسالت چاہیے ہو وہ ان 5 کے پاس ہے۔ اتنے بڑے الفاظ ہیں کہ پہنچ کے ان سب میں سلام، ہم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ۔ کون ہے یہ اہل بیت نبوت ہیں، یہ معدن رسالت ہے۔ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ کون ہے؟ اللہ فرما رہا ہے یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کا شوہر، فاطمہ کے بیٹے۔ آپ لوگوں تو ضائع کر دیا جملہ میرا، بھئی 12 بج کے پریشان تو نہیں ہو رہا ہے؟ عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دیکھیں پروردگارہ 5 ہی تو لوگ تھے، اور وہ بھی کائنات کے عظیم ترین 5، تو سب کے نام بتا دیتا۔ میرا جملہ ضائع نہ کیجئے گا۔ پروردگارہ جتنے تو نے رشتے بتائے ہیں اتنے ہی مرد، اور عام مرد نہیں، خاص الخاص۔ ایک ہے سید المرسلین، دوسرے سید الاولیاء، اور 2 سیدائے شباب اہل الجنہ۔ ایک نبیوں کے سردار، ایک ولیوں کے سردار، اور ایک 2 جوانان جنت کے سردار۔ پروردگارہ 4 عظیم ترین مرد، اور تو نے تعارف کروایا جناب سیدہ سے۔ میں مضمون مکمل نہیں کر پاؤں گا، تو عزیزان گرامی میرا دل کہتا ہے اللہ فرمائے گا میں اہل بیت کا تعارف کروا رہا ہوں، میں اہل بیت کا تعارف کروا رہا ہوں، اس لیے مرکز فاطمہ کو بنایا۔ پروردگارہ اپنے حبیب سے تعارف کروا دیتا، کہہ دیتا میرے حبیب محمد ہے، ان کی بیٹی، ان کا داماد، ان کے 2 نواسے۔ بس حق تو یہی تھا کہ اللہ رسول خدا سے تعارف کرواتا، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ اللہ نے فرمایا میں اہل بیت کا تعارف کروا رہا ہوں۔ اگر اپنے حبیب سے تعارف کرواتا تو جو حبیب سے رشتہ جوڑتا وہ کہتا میں بھی اہل بیت میں، یہ بھی اہل بیت میں، وہ بھی۔ میں نے سیدہ کو مرکز بنا کے بتا دیا، سیدہ کا محرم اہل بیت میں۔ حیدری مردون آپ کی محبت ہے، آپ سلام، آپ جی حیدری توجہ فرما رہے ہیں زندہ نہیں؟ بھئی میں اگر دوبارہ کوشش کروں گا مضمون کو مکمل کر دوں، یہ میرے پورے اشرے ہیں جو میں آپ کے سامنے خلاصہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی 11:30 ہونے والے مجمع کی تھوڑی سی توجہ کر رہے کہ میں مکمل کر دوں۔ میں آپ کی یہ میرے بچے جو خاص طور سے آج ملنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں، میں یقین مانیے مجھے کبھی آنکھیں میری بھولتے نہیں آتی۔ میں مجلس میں افراد کو بھولتی، ہزاروں لاکھوں کے مجمع بھی ہوتا ہوں، مجھے کوشش ہوتی ہے میں یاد رکھوں۔ جب ان کا غلام ایسا سوچے وہ کیسے ہوں گے، جہاں غلام ایسے ہو آقا کیسے ہوں گے، بی بی کیسے ہوں گے۔ عزیزان گرامی میں جملے پیش کروں آپ کی خدمتوں میں، تو میں نے جملہ کہا تھا جتنے بھی فضائل اہل بیت ہیں ان کا مرکز ہے جناب سیدہ۔ میں نے کہا کہ گھر کے اندر کے فضائل کو دیکھنا ہو تو آپ دیکھ لیجئے آیت تطہیر کو اللہ تعارف کروا رہا ہے، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ کون ہے؟ فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا، فاطمہ کا شوہر، فاطمہ کے دونوں بیٹے۔ اللہ نے مرکز جناب سیدہ کو بنایا۔ گھر کے باہر کے فضائل کو دیکھنا ہے، مباہلہ کو دیکھ لیں۔ مباہلہ میں بھی مرکز میں جناب سیدہ ہے۔ ند ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹے لائیں گے، تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنی بیویوں کو لائیں گے، تم اپنی بیویاں لے کے، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے۔
تم اپنے نفسوں کو لے کے آؤ. تم سب نے دیکھا نفسوں کی جگہ پہ مولا علی کو لے کے گئے, بیویوں کی جگہ سیدہ کو, اور ابناءنا کی جگہ پہ امام حسن حسین کو, اور باقی ابناءنا. اگر میرے جملے پہنچ رہا ہے, حضرت گرامی مولا علی ہر جنگ میں سب سے آگے, مباہلہ میں سب سے پیچھے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ مرکز میں سیدہ ہے. جہاں جہاں رسالت کے قدم جاتے تھے وہاں وہاں عصمت کے قدم آتے تھے, اور امامت کے قدم انہیں چھپاتے تھے. سیدہ مرکز میں چل کے بتا رہی ہیں رسالت و امامت کے واسطے کا نام فاطمہ. تم نے کہا تو آپ جی ہیں, میری محنت سوارت ہو گئی. مرکز جناب خاتون نے جنت ہے. میں جملوں کو پیش کر رہا ہوں, مرکز خاتون جنت ہے. عزیزان گرامی اب یہ آئیے ذرا, آپ جانتے ہیں کہ تمام فضائل اہل بیت میں, برا نہ منا لیجیے گا, کوئی برا نہ منا ہے. میرے تمام بھائی, میرے بزرگ, میرے سر کا تاج ہے. جو سیدہ کا مہمان میرے سر کا تاج ہے. عزیزان گرامی لیکن لوگوں نے کوشش کی کہ فضائل اہل بیت میں اوروں کو شامل کر لیا جائے. کچھ لوگ پہنچ گئے, کچھ لوگ چاہ رہے ہیں میں انگلی پکڑ کے پہنچاؤں, کچھ کہہ رہے ہیں کہ بھی پولیس والے تو بیٹھے بھی ہیں, فائر اکٹھے ہو گئے. اب نام نہ کہلوائیے کہ پہنچ جائیے گا, خدا پہنچ گئے ہیں. لیکن حدیث نبوی ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. لوگوں نے کوشش کی اوروں کو شامل کیا جائے, کسی کو دیواریں, کسی کو چھت, کسی کو پرنالا. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں, کچھ لوگ نہیں پہنچ رہے ہیں. حبیب خدا نے فرمایا میں 40 دن میں خیبر فتح کروں گا. شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے. حبیب خدا نے فرمایا آپ جی آپ سلامت رہیں, جو پہنچ گئے وہ سلامت رہیں. بھائی عزیزان گرامی پیغمبر اسلام نے فرمایا میں یہودیوں کے مقابلے میں جا رہا ہوں, 40 دن میں خیبر فتح کروں گا. 39 دن گزر گئے. آپ نے فرمایا کل لَأَعْتِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ. کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا, کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا. اللہ نے گرامی اب لوگوں نے کوشش کی اوروں کو بھی شامل کر. ایک بھی ہاں بھائی وہ کہنے والے نہیں بھاگتے نہیں گئے, یہ الفاظ واپس لے لیجیے, تشریف لے جاتے ہیں. پہنچ گئے میرے بھائی, تو پہنچ گئے پہ سلام. کوئی سارا مجمع ساتھ رہے میرے. تو اللہ نے گرامی دیکھیں میں جملے پیش کر رہا ہوں, تو وہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پوری زندگی کبھی شوق ہی نہیں ہوا کہ علم میں پہنچ گئے. لوگوں نے کہا کہ ہمیں زندگی میں کبھی شوق نہیں ہوا علم ملے جاؤں جا کے لڑوں گا. لیکن خیبر میں رسول خدا نے کہا ان اللہ یفتح الخیبر علی ید, اللہ نے اس کے ہاتھوں پہ فتح لکھی. وہ جائے گا دیکھے گا فتح کر لے گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. عزیزان گرامی شیر آنکھوں سے کھا جاتا ہے. چلے میں مکمل کروں. عزیزان گرامی حدیث خدا رسول خدا کی حدیث ہے کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح, میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے نا حدیث. ان کا بھی کشتی تو اہل بیت ہوگا, اوروں کو بھی تو لایا تھا. ان کا اصحاب النجوم, صحابہ ستاروں کی مانند. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو ہر جگہ کوشش کی گئی کہ اوروں کو شامل کیا جائے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. آیت تطہیر میں لوگوں نے کوشش کی اوروں کو لے آئے, جبکہ حدیث شیعہ سنی دونوں کتابوں میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں چادر تلے. تو پیغمبر نے فرمایا انتی علی الخیر, اے ام سلمہ آپ خیر پہ ہیں, اہل بیت میں نہیں. چلے میں آپ کی زبان میں سمجھا دوں, اے ام سلمہ آپ رضی اللہ عنہا ہیں, یہ علیہ السلام. آپ یہ جو پہنچ رہے ہیں. عزیزان گرامی تمام آیات جو اہل بیت کی شان میں آئی ہیں اس میں لوگوں نے کوشش کی اوروں کو شامل کر لیا. تمام احادیث فضائل اہل بیت میں کوشش کی گئی ہے کہ اوروں کو شامل کیا. میرے جملے پہنچ گئے. واحد آیت آیا مباہلہ,
جس میں کسی کو شریک نہیں کیا گیا. امام فخر الدین رازی نے تمام آیات اہل بیت میں لکھا اس میں ایک قول ہے کہ پنجتن ہے، لیکن دوسرا قول ہے مثال کے طور پہ آیت تفسیر میں انہوں نے لکھا کہ کچھ نے لکھا یہ پنجتن کے لیے، لیکن نہیں، کچھ کہتے ہیں کہ اس میں ازواج بھی ہیں، کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ صحابہ بھی ہیں، کچھ کہتے ہیں ساری امت آل محمد ہے. انہیں کسی نے یہ نہیں بتایا یہ عربی کا آل محمد ہے، انگریزی کا آل. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ساری امتی کو شامل کر لیا جائے. جو میرے بھائی پہنچ گئے بھائی 8ویں امام سے پوچھا تھا مامون الرشید نے، خلیفہ عباسی خلیفہ مامون میری رفتار زیادہ تو نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے گفتگو؟ 8ویں امام علیہ السلام سے مامون الرشید خلیفہ عباسی مامون الرشید نے پوچھا کیا پیغمبر کی حدیث نہیں ہے اِنَّ اُمَّتِي آلی، میری امت ہی میری آل ہے؟ امام نے کہا تیرا جواب دے تو پہلے میرا جواب دے. یہ بتا کیا امت پہ صدقہ حلال ہے یا حرام؟ خلیفہ عباسی مامون الرشید نے کہا امت پہ صدقہ حلال ہے. امام نے کہا اب بتا آل محمد پہ صدقہ حلال ہے یا حرام؟ اس نے کہا آل محمد پہ صدقہ حرام ہے. امام نے کہا یہی فرق ہے آل اور امت میں. پہنچ رہے ہیں میرے عزیزان گرامی، آپ سلامت رہے، آپ جی جو محبت سے سن رہے ہیں. عزیزان گرامی اب ایک مرتبہ میں جو پیش کر رہا ہوں کہ امام فخر الدین رازی سب سے بڑے مفسر مانے جاتے ہیں ہمارے بھائی میں، شیعہ نہیں ہے. فخر الدین رازی تفسیر کبیر 30 جلدوں پہ تفسیر ہے. تمام آیات میں لکھا کہ یہ ایک قول ہے کہ علی ہے، اس میں اور بھی شامل ہیں، لیکن جب آیا مباہلہ پہ آئے نا تو انہوں نے خود لکھا اس میں کوئی نہیں سوائے پنجتن، بس محمد علی فاطمہ حسن حسین علیہ السلام ہے، اس میں اور کوئی نہیں. اچھا میں سوچتا تھا کہ بھئی جب تمام آیات میں گنجائش نکال لی گئی تو آیا مباہلہ میں بھی گنجائش نکال لیتی. پھر میں نے اسے غور سے پڑھا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ آیت کے اختتام پہ لکھا ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. جھوٹ اللہ کے رسول نے فرمایا عیسائیوں تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لائیں گے، ہم اپنی بیویوں کو لا رہے تم اپنی بیوی، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے تم اپنے نفسوں کو لاؤ، پھر ہم جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت بھیجیں گے. تم سب سمجھ گئے تھے اللہ جلال میں ہے، سیدہ کے مقابلے میں آؤ تو لعنت ہو رہا ہے. مقابلے پہ نہ آؤ، یہ پہنچ گئے پہ سلام. عزیزانے کی نامی سیدہ کے مقابلے پہ خبردار کوئی نہیں آئے. بہت بڑی بڑی ہستیاں یہاں موجود ہیں، میرے بڑے محترم لوگ موجود ہیں، علماء کرام، مولانا قبلہ، حافظان. عزیزانے کی نامی ایک جملہ پیش کر رہا ہوں. کسی ایک بہت بزرگ عالم دین نے کسی تاجر سے کہا کہ لیکن بھئی یہ انہوں نے سوال کیا کہ قبلہ یہ قرآن میں آیا ہے جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہے. تو میں تاجر ہوں، دکاندار ہوں، صبح سے شام تک تھوڑا بہت آگے پیچھے تو کرنا ہی پڑتا ہے. دکاندار بیٹھا تو خدا معاف کر دیجیے. انہوں نے کہا تھوڑا بہت نا آگے پیچھے ہو ہی جاتا ہے، یعنی کہ ہم پہ لعنت ہو گئی تھی. اب سنیے بہت بڑے جید مرحوم عالم کا جملہ. انہوں نے کہا یاد رکھو تب جھوٹ کسی بھی حالت میں گناہ ہے، جھوٹ گناہ، لیکن کون سا جھوٹ لعنت کا مستحق بناتا؟ ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے، میرا جملہ ظاہر جو پہنچ گئے ان سب پہ سلام، جو پہنچ گئے. کہ کون سا جھوٹ ہے جو لعنت کا مستحق بنا دے؟ کہ جب جھوٹا حق کے مقابلے میں آ جائے. میرے بچے جی سلامت رہے ہیں. اب میرے جملے پہنچ گئے. عزیزان گرامی جب تک حق کے مقابلے، اب کیا ہوا مباہلہ میں؟ عزیزان گرامی شیعہ سنی مفسرین نے لکھا فجر کے بعد پیغمبر چلے اور ان کے بہت بڑے بڑے اسقف کہتے ہیں، پادری کو بشپ انگلش میں کہتے ہیں، عربی میں اسقف، سب آ گئے. تو سب سے بڑا جو پادری تھا اس کا نام تھا عاقب، عین الف قاف بے، عاقب. مفسرین نے لکھا جیسے اس نے آتا دیکھا نا رسول خدا کی گود میں ایک بچہ ہے نام حسین، سیدھے ہاتھ میں انگلی پکڑا رکھی ہے نام حسن، پشت پہ ایک برقع پوش بی بی ہے نام سیدہ فاطمہ ہے، اور سب سے آخر میں کوئی مرد ہے نام علی. تو اس نے آتا دیکھا مدینے سے باہر. آج وہاں ایک مسجد ہے، نام بدل دیا، پہلے اس کا نام مسجد مباہلہ تھا. اب نام آپ کو پتا ہے، نام وہی رکھیں گے جو قرآن میں ہے. تو ہر آدمی پوچھے گا کس کے لیے تھے، اپنے تو لا نہیں سکتے.
پتہ لوگ پہنچ رہے ہیں، پتہ نہ ہو جائے آج مجھے لگ رہا ہے۔ کیا کیا جائے وہاں پہ؟ معاملہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ عیسائیوں نے دیکھا، ان کے سب سے بڑے پادری نے کہا، آرچ بشپ عاقب نے کہا، او عیسائیوں مباہلہ نہ کرنا، جو چہرے میں آتے دیکھ رہا ہوں، اگر انہوں نے نفرین کر دی، لعنت کر دی، پھر قیامت تک کوئی عیسائی اپنے چہرے میں نظر نہیں آئے گا، سارے مسخ ہو جائیں گے۔ او مسلمانوں، عیسائی برادری، کرسچنز نے سمجھ لیا، مسیحی برادری نے، سیدہ کی بددعا نہ لینا۔ اگر سب میرے جملے بہت رہتے تھا نہیں رہا۔ عیسائیوں نے سمجھ لیا اگر اس بی بی نے لعنت کر دی، آمین کہہ دیا پیغمبر کی لعنت، پیغمبر نے لعنت کرنی تھی، بی بی نے آمین کہہ دیا، جیسے کہ پھر قیامت تک کوئی عیسائی نظر نہیں آئے، سب مسخ ہو جائیں۔ خدا کی قسم ممبر سے نہ کہتا، اگر تفاسیر میں جگہ جگہ نہ لکھا ہوتا۔ جانتے اس نے کیا الفاظ کا استعمال کیا؟ اس نے وہاں پہ الفاظ لکھے کتے اور خنزیروں میں بدل جائیں۔ اگر انہوں نے بد دعا دے دی، میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر پہاڑ سے کہیں گے تو وہ حرکت پہ آ جائے، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے، تو میں وہ ہستیاں دیکھ رہا ہوں، اگر پہاڑ کو اشارہ کرے تو پہاڑ ان کے اشارے پہ چلے گا، ان کی بد دعا نہ لینا۔ ان کا ایک عالم سامنے آیا تھا، اے محمد ہم مباہلہ نہیں کر رہے، آپ جیت کے چلے جائیں۔ عیسائی زیادہ عقل مند تھے، انہوں نے جناب سیدہ کی بد دعا نہیں لی، اور اگر کوئی سیدہ کی بد دعا لے لے تو خدا را اسے رضی اللہ نہ کہے۔ میرے جملے بہت رہے ہیں، آپ سلامت رہے ہیں۔ یقین معنی میں اتنا وقت میں لینا چاہ رہا تھا۔ عزیزان گرامی، خاتون جنت کون ہے؟ 11:30 ہو گئے، مجھے کہا گیا تھا کہ 11:30 پہ زیارات برآمد ہونی ہے۔ میری بہنیں، میری بیٹیاں، آج جب زیارت کریں نا تابوت خاتون جنت کا، آپ جانتے ہیں سب سے پہلا اسلام میں تابوت جو برآمد ہوا خاتون جنت کا۔